غالب صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جس نچلی سطح پہ پاکستان کے اور ہندوستان کے تعلقات جا چکے ہیں، ہر وقت لگتا ہے کہ جی کانفلکٹ کو جو نام کانفلکٹ ہوگا، سرجیکل سٹرائک ہندوستان روزانہ دھمکی دیتا ہے ہم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ورکنگ ریلیشن شپ بھی ختم ہو رہا ہے، جس طریقے سے آپ دیکھ لیں ڈپلومیٹک اسٹرینگتھ کم کر دی گئی ہے دونوں طرف سے، آپ کدھر تعلقات کو جاتا ہو دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کوئی نئی بگننگ بن سکتی ہے؟ باہر سے انٹرونشن کو ہو نہیں رہی، آپ کے خیال میں بائیلیٹرلی کوئی چیز مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو یہ آپ کے خیال میں کدھر جائے گا معاملہ؟ ہندوستان پاکستان کے تعلقات کس طرف جائیں گے؟ احتشام صاحب، یہ جو ہے نا، یہ صرف ریجنل یا بائیلیٹرل معاملہ نہیں ہے۔ اس وقت بھارت کے پیچھے مغرب موجود ہے، جس کے پیچھے امریکہ موجود ہے، جس کے پیچھے یورپین یونین موجود ہے، جس کے پیچھے آسٹریلیا ہے، جاپان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بھارت میں یو ایس اے، آسٹریلیا، جاپان کے ساتھ مل کر انڈین اوشن پہ کنٹرول کرنے کے لیے آج سے کچھ برس پہلے جو انہوں نے ایک فورس بنائی تھی، کوارڈینیٹل فورس، بھارت کی تو جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سپر پاور بنا لے۔ ان کی جو ڈیزائنز ہیں وہ بڑے ہیں۔ دیکھیں، مجھے تو جو نظر آتا ہے جی، اگر اس برس الیکشنز امریکہ میں نہ ہو رہے ہوتے اور آج سے 2 برسوں کے بعد ہوتے یا 3 برسوں کے بعد ہوتے، تو اس وقت یہ کانفلکٹ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے کے امکانات تھے۔ میں اس ریجن میں خطرے کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ رہا، جو کہ بھارت اور چائنا کا ایریا ہے یا بھارت اور مقبوضہ کشمیر کا ایریا ہے۔ ایران میں ممکنات ہیں کہ جی یہ آئندہ الیکشن سے مزید قریب تر جب ہوں گے تو اس میں حالات خراب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، غالب صاحب نے بات کی کہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے اس وقت امریکہ، تو پھر امریکہ سامنے اسکرین پر آ کر بار بار ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے، کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں اس حوالے سے۔ جس طرح غالب صاحب نے بتایا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا، ان کو نومبر میں جو ان کا دوسری ٹرم کے لیے الیکشن ہو رہا ہے، وہ پوری ان کی کوشش ہے کہ میں الیکشن جیت جاؤں۔ کووڈ-19 کے کانٹیسٹ میں ان کی پاپولیرٹی کا گراف بڑی زبردست طریقے سے نیچے گیا ہے، تو امریکہ پاکستان سے بھی تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ ہندوستان سے معاملات ان کا کمرشل اور ٹریڈ ریلیشن ان کے بہت زیادہ اہمیت والے ہیں، ان کو بہت زیادہ ان کی ضرورت ہے۔ سو کال ڈیموکریسی سب سے بڑی وہ ہے، جمہوریت ہے، لیکن جس طریقے سے ان کے بزنس اور اکنامک انٹرسٹ ہیں ان کو مجبور کرتے ہیں کہ اس طرف جائیں، ہندوستان سے زیادہ تعلقات رکھیں۔ ٹھیک ہے، اوور دا ایئرز معاملات ہمارے ان کے ساتھ اتنے اچھے نہیں رہے، وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کی ہندوستان کے ساتھ زیادہ گہری ہے ہماری نسبت، لیکن امریکہ پاکستان سے بھی تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سارے معاملے میں امریکہ ایکٹیولی کیوں نہیں سامنے آتا، کیوں نہیں فورس کرتا ہندوستان کو؟ کہہ تو دیا 2-3 دفعہ، لیکن ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر ہندوستان مانے گا، کہے گا، تو پھر ہم ثالثی کے لیے تیار ہوں گے۔ ان تو وہ کہتے ہیں دونوں پارٹیاں میں کہیں، امریکہ یہ کہتا ہے، لیکن ہندوستان منع کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کرنا، یہ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم بائیلیٹرلی 2 طرفہ طور پہ حل کریں گے۔ ہندوستان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کشمیر کو بھول جائے۔ ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی بھی اور پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے۔ الحمدللہ یہاں سے بھی پوری تیاری ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں بیٹھے ہوئے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے غالب صاحب کہ یہ کتنا پوٹینشیل تھریٹ پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے؟ تو ہندوستان پہلے 2 دفعہ اس نے جو سرجیکل اسٹرائک کی، آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کرے گا آنے والے دنوں میں پاکستان کے خلاف کچھ؟ دیکھیں، ایک چیز اگر آپ بھارتی ذہن سے سوچیں نا، تو آپ کو بہت چیز کلیئرلی نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ کہیں نہ کہیں وہ ضرور اس قسم کے کوئی ایکٹیویٹی کرنے کا سوچ رہا ہوگا اس وقت، کہ وہاں سے کچھ لے کے جب ٹیبل پہ بیٹھ کے گفتگو کی جائے تو تب ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہو۔ بہت کلوزلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے بھارتی ایکٹیویٹیز کو، اور بالخصوص ہمیں بھارت کے میزائل پروگرام اور بھارت کی ایئر فورس کی جو موومنٹس ہے ایئر بیسز پہ، اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور انٹیلیجنس گیدرنگ جتنی بھی وہاں سے ہو رہی ہے، ہمیں پاکستان میں جتنا پتہ چل رہا ہے اس کے حساب سے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ پک رہا ہے نیو دہلی میں، کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ امریکہ، یورپین یونین، چائنا، رشیا جو بھی کہتے رہے ہیں، ہندوستان کو تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں شاید ملتی رہی ہے ایک زمانے میں، ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا کنسرن کیا ہو سکتا ہے کہ بھی یہاں پہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو ساری دنیا ڈیسٹیبلائز ہوگی؟ آپ کے خیال میں ان کا رول کیا بنتا ہے، اور وہ کیا واقعی چاہ رہے ہیں کہ ان کے تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے کچھ معاملات ٹھیک کیے جائیں؟ نہیں، وہ آپ کو امریکہ کبھی بھی یہ نہیں کرے گا جی۔ میں نے ایک دفعہ ایک پہلے پروگرام میں، مجھے یاد نہیں، شاید آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا
کہ امریکی ثالثی کی پیشکش جو ہے نا وہ بالکل ایک ہومیوپیتھ میڈیسن کی طرح ہے، اگر وہ آپ کو نقصان نہیں دیتی تو فائدہ بھی نہیں دیتی، تو اگر جسٹ ٹیک اٹ لائک دیٹ، اس سے زیادہ کچھ بھی اس کی ویلیو نہیں ہے، وہ صرف ایک سفارتی گمکری ہے جس کے تحت وہ لوگ جو ہیں کہ دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم حالات ایک خطے میں جہاں کی 2 نیوکلیئر پاورز ہیں بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کریں گے کچھ نہیں، یہ جو بھی کریں گے وہ بھارت کی ایما پہ کریں گے، اور جو کچھ کریں گے بھارت کی سپورٹ میں کریں گے۔ وہ اس لیے کریں گے کہ بھارت، ایک تو پہلی بات جو آپ نے بھی پہلے پروگرام کے شروع میں کہی تھی، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ان کے لیے اور ویسٹ کے لیے، دوسرا بھارت اس وقت جو ہے چین کے سامنے کھڑا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دونوں 62 میں اور تھا، 2020 میں اور ہے، دونوں وقتوں میں بہت فرق ہے اس وقت۔ لیکن جو حالات تھے نا انٹرنیشنل جو پالیٹکس چل رہی تھی اور جو بالخصوص ریجنل پالیٹکس چل رہی تھی، وہ اس قسم کی پالیٹکس نہیں تھی جو اس وقت ہے جی۔ اس وقت جو وائلنس تھی وہ آن اسکیل 1 to 10 2 تھی، اس وقت وائلنس آن اسکیل 1 to 10 9.5 چل رہی ہے۔ دشمن آمنے سامنے وہی پرانے ہیں، لیکن ٹھیک ہے غالب صاحب، آپ کی بات آپ کے خیال میں چائنا اور پاکستان کی جو سینرجی ڈیولپ ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے، اور کیا اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی جو کوششیں باہر سے ہو رہی ہیں خاص طور پہ چائنا، ہندوستان اور امریکہ کی، وہ کامیاب ہوگی؟ دیکھیے کامیابی کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی چالیں چلتے ہیں اور کس طریقے سے باقی دنیا جو ہے وہ اپنی چالیں چلتی ہے۔ لیکن ایک چیز کا مجھے پورا یقین ہے کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان اور چین کی دوستی کا جو اکنامک کانٹینٹ ہے اس کے لیے بے حد اہم تھا، کیونکہ آج سے 15 برس پہلے کی اگر آپ پاک چین دوستی دیکھیں تو وہ پولیٹیکلی تو بہت سٹرونگ تھی، لیکن اس میں سبسٹنس کوئی نہیں تھا۔ اور جب سے سی پیک شروع ہوا ہے تو اس وقت سے سی پیک کے بعد سے پاکستان اور چین کا ایک اکنامک ریلیشن شپ جو ہے اس کی ڈیپتھ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ امریکہ کو جو چیز تنگ کرتی ہے وہ یہی ہے، تو امریکہ جو ہے ڈیفینیٹلی کوشش کرے گا کہ کسی طرح سی پیک کو ڈیریل کیا جائے، ڈیفینیٹلی وہ اس قسم کی حرکات کروانے کی کوشش کرے گا جس کے تحت پاکستان جو ہے کمزور پوزیشن میں آ جائے اور سی پیک جو ہے کسی طریقے سے وہ تھوڑا پیچھے اس کو لے جایا جائے اور اس کی سپیڈ بھی سلو کی جائے، اور اول تو ان کی یہی کوشش ہوگی کہ مکمل اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن یہ آپ کے لیے، چین کے لیے، اس ریجن کے لیے اتنا اہم ہے سی پیک کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ آج سے 25 برسوں کے بعد ہمارے علاقے میں پتہ چلے گا